بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، آواز کی دنیا کا آدمی ہوں میں آپ تمام دوستوں کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ حاضرین، کہانیوں کے سلسلے میں آج کی ہماری کہانی شہزادی اور سمندر کا دیو۔ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں عرب سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا۔ یہ لوگ قیمتی جواہرات کے بین الاقوامی تاجر تھے، جن کا کاروبار دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ تاجروں کے اس گروہ میں ایک نہایت خوبرو نوجوان تھا، جو اپنے سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس کی پیشانی سے طہارت نفس اور کردار کے تقدس کا نور چھلکتا تھا۔ اس کا باوقار حسین چہرہ اتنا دلکش اور دلربا تھا کہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد ناممکن تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کی آرزو پیدا نہ ہو۔ جدھر سے وہ گزرتا نگاہوں کے چراغ جلنے لگتے، بات کرتا تو موتی لوٹاتا، مسکراتا تو پھول برستے۔ کتنے سینوں میں اس کی ایک نگاہ التفات کی آرزو مچل مچل کر دفن ہو گئی، لیکن غیرت حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں ہمیشہ جھکی رہیں۔ ایک سہل پاک دامن اور اسلام کے غیور نوجوان کی جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں، وہ تنہا سب کا آئینہ دار تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس کی روح ایک نامعلوم کیف سے سرشار ہو جاتی۔ گریہ و مناجات کی لذتوں نے اسے سحر خیز بنا دیا تھا۔ بارگاہ رسالت سے اسے بے پناہ عقیدت تھی۔ گنبد خضرا کے تصور میں پہروں اس کی پلکیں بھیگی رہتی۔ صلاۃ و سلام کی محفلوں میں اس کے سوگ گداز اور محوت عشق کا عالم بڑا رکت انگیز۔ مزارات اولیاء اور محبوبان حق کے ساتھ اس کے دل کا گہرا انس کسی تلقین کا نتیجہ نہیں تھا، خود اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ جہاز سمندر کی قیامت خیز لہروں سے ٹکراتا موجوں سے کھیلتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آفتاب کی ٹکیا پانی کی سطح پر چمک رہی تھی۔ چند ہی لمحے کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ فضا میں شام کی سیاہی بکھرنے لگی اور دیکھتے دیکھتے سمندر کے بے پایاں وسعتوں پر رات کا گھنا اندھیرا چھا گیا۔ آدھی رات کے بعد اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ سارے اہل کشتی گھبرا کر جاگ پڑے۔ دیکھا تو دہشت سے ناخداؤں کا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے اشارہ کیا، وہ دیکھو، سمندر کا نہایت مہیب اور خوفناک درندہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے جہاز میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر آبی صحرا کا ایک خونخوار جانور، جس کے جسم کی ضخامت جہاز سے کئی گنا بڑی تھی، جبڑا پھیلائے انگاروں کی طرح سرخ آنکھوں سے تاک رہا تھا۔ ناخداؤں نے لرزتی آواز میں بتایا کہ بحر ظلمات کی سرحدوں پر اس طرح کے عجیب الخلقت اور مہیب جانور رہا کرتے ہیں، جن کی قوت جذب اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو ایک سانس میں کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ان کی زد میں پہنچ کر آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ ہمارا جہاز غلطی سے بھٹک کر ادھر آ گیا ہے۔ اب چند ہی لمحے کے بعد ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اپنی زندگی کو آخری سلام کر لو۔ یہ خبر معلوم کر کے بے تحاشا نالاں فغاں کے شور سے سمندر کی فضا گونج اٹھی۔ جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چنگاری تیز ہوتی جاتی۔ شدت خوف سے لوگوں کے حواس باختہ ہوتے جا رہے تھے۔ دماغ کے شعور کی توانائی موت کی ہیبت سے مغلوب ہو گئی، یہاں تک کہ چند ہی لمحوں کے بعد اس خوبرو نوجوان کے علاوہ سارے اہل کشتی بے ہوش ہو گئے۔ اب اکیلا نوجوان ایک خوفناک صورتحال کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب جہاز اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ دہشت سے نوجوان کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ اس کے پھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بننے میں اب صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نوجوان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا، ہمتوں کا بکھرا شیرازہ یکجا کیا اور شدت اضطراب کے ہیجان میں یک بیک کھڑا ہو گیا اور آنکھ بند کر کے بھرپور طاقت سے اذان دینا شروع کر دی۔ دوسرے ہی لمحے سمندر کی تاریک فضا تکبیر و رسالت کی آواز سے بوجھل ہو گئی۔
اچانک اپنی بند آنکھوں سے نوجوان نے کسی سخت چیز سے جہاز کے ٹکرانے کا جھٹکا محسوس کیا۔ پھیلے جبڑے کی زد میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی اسے ایک بدبودار جسم کی گرمی محسوس ہوئی، بے ساختہ اس کے منہ سے نعرہ بلند ہوا۔ خوف سے آنکھیں بند کیے نوجوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس خونخوار درندے کے مکمل گرفت میں ہے۔ اپنی دانست میں زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلمہ شہادت پڑھا اور سجدے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھیں اور دل کا حال سکرات کی کیفیت سے ہم آہنگ تھا۔ اسی درمیان میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔ درندے کے منہ سے نکلنے والی اب وہ بدبو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان نے ہمت سے کام لے کر آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا۔ آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ جانور سامنے موجود نہیں ہے۔ سمندر کی فضا بھی بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب وہ بفری ہوئی موجوں پر تاریکیوں کے غلاف کے بجائے چاندنی کی سنہری کرن پھیلی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان کو خدا اور رسول کی غیبی چارہ گری کا یقین ہو گیا۔ مرگ سے صحیح و سلامت نکل آنے پر اس سے بے پایاں مسرت حاصل ہوئی۔ نئی زندگی کے اعتراف میں سجدہ شکر کے لیے بے ساختہ اس کی پیشانی جھک گئی۔ سجدہ شکر سے فارغ ہو کر اس نے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اب اس سے بے ہوش ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی فکر ہو گئی۔ سب سے پہلے ناخداؤں کے منہ پر پانی چھڑکا، آنکھیں کھل گئیں، چیخ کر اٹھے اور پھر سو گئے۔ بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی نوجوان نے بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا دفع ہو گئی۔ اب نجات و اطمینان کا سانس لو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل کشتی ہوش میں لائے گئے۔ صورتحال معلوم کر کے وہ خوشی میں پاگل ہو گئے۔ ناخداؤں نے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ بتایا، ہمارا جہاز بھٹک کر بحر ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ بحر ظلمات سے 3 دن کی مسافت پر ہیں۔ یہ سن کر سارا قافلہ خوش ہو گیا۔ نوجوان فرط خوشی میں چیخ پڑا، خدا اور رسول کی شان دستگیری پہ قربان، خطرے کی زد سے نکالنے کے لیے 3 دن کی مسافت چند لمحے میں طے کرائی گئی۔ اس واقعے سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عقیدت کا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ بال بال سے اس کی ہمت و بزرگی کو دعائیں نکل رہی تھیں۔ جہاز پھر اپنی راہ گزر پر چلنے لگا۔ رات بھر چلتا رہا، پہاڑوں کی طرح موجوں کا سینہ چیرتے چیرتے ناخداؤں کے بازو شل ہو گئے۔ صبح ہوئی تو ہوا کا رخ بدلا اور فضا سازگار ہو گئی۔ قرطبہ کے ساحل سے چلے ہوئے آج 25واں دن تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اچانک ناخداؤں نے جہاز والوں کو خبر دی کہ سمندر کی خاموش سطح پر ایک نہایت خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ اگر صحیح ہے تو پھر ایک سنگین خطرے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے طوفان میں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اس خبر سے پھر جہاز والوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر شور و ماتم سے ایک قیامت اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس مرتبہ نامعلوم طور پر نوجوان کا چہرہ بھی تشویشناک ہو گیا تھا۔ غالباً اس کی روشن ضمیری نے خطرہ محسوس کر لیا تھا۔ اس کی گہری خاموشی جہاز والوں کے لیے خطرے کی سنگین علامت بنتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا، مسافروں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر رات کی خوفناک سیاہی فضا پر مسلط ہونے لگی۔ جو ہی سورج کی آخری کرن پانی کی سطح سے غائب ہو گئی، سمندر میں ہولناک تلاطم کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ پہاڑوں کی طرح اٹھتی موجوں نے جہاز کو اپنی زد پر رکھ لیا۔ طوفان کے تھپیڑے سے اچھل کر سمندر کا پانی جہاز کے فصیلوں میں داخل ہونے لگا۔ ماتم و فغاں کا شور ہواؤں کی گرگراہٹ دیتا جا رہا تھا۔ ترسول کا نشان سرنگوں ہو گیا۔ تلاطم کی سرکشی اب قیامت بن گئی۔ طوفان کے تھپیڑوں سے جہاز کے تختوں کے جوڑ جوڑ ڈھیلے ہو گئے۔ اچانک ایک بہت بڑی موج سے جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے پاش پاش ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے ڈوبتی آوازوں کا ایک شور اٹھا اور لہروں کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔